بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن أن نكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن أن ندخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم قبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد.
قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله. فقال جبرائيل يا رب أتأذني أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا صلوات. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت محمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم میں اس قطعے سے اس محفل کا آغاز کرتا ہوں. سال کے فاطمہ آئیں علی آئے پیغمبر آ گئے. فاطمہ آئیں علی آئے پیغمبر آ گئے اور سردار جنا شبیر و شبر آ گئے. فاطمہ آئیں علی آئے پیغمبر آ گئے اور سردار جنا شبیر و شبر آ گئے. آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے.
آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے. مولانا جناب ابو طالب اسلام کے حوالے سے کہ کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے. کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے؟ محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے. ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر. اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے. ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر. اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے. جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا. جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا ہے. اور یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر. یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر. مسجد اللہ کی منبر ابو طالب کا ہے. یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر. یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر. مسجد اللہ کی منبر ابو طالب کا ہے. اور یہ سلسلے کا آخری شعر کہ مسجد اللہ کی منبر ابو طالب کا ہے. ان کا بیٹا بیٹے کے بیٹے بھتیجا اور بہو. ان کا بیٹا بیٹے کے بیٹے بھتیجا اور بہو چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے. ان کا بیٹا بیٹے کے بیٹے بھتیجا اور بہو. ان کا بیٹا بیٹے کے بیٹے بھتیجا اور بہو چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے. چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے. آئیے حضرات آج اس طرح ہی محفل کے لیے جو مصرع منتخب کیا گیا تھا وہ اس طرح ہے کہ دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے. اس مصرع میں تب آزمائی کر کے شعراء کرام یہاں تشریف لا رہے ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے. میں اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی سید ابن حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. ہاتھ کمزور ہیں کمزور قلم رکھتا ہوں. ہاتھ کمزور ہیں کمزور قلم رکھتا ہوں. علم میرا کم ہے مشق بھی کم کرتا ہوں. علم میرا کم ہے مشق بھی کم کرتا ہوں. کامیابی نہ رہے ممکن ہی نہیں. کامیابی نہ رہے یہ کبھی ممکن ہی نہیں. یا علی کہہ کے میں ہر ایک قدم رکھتا ہوں. یا علی کہہ کے میں ہر ایک قدم رکھتا ہوں. ایک نعرہ صلوات. سیدوں کا ساجد ہمارا امام ہے. سیدوں کا ساجد ہمارا امام ہے. عابدوں کا عابد ہمارا امام ہے. عابدوں کا عابد ہمارا امام ہے. ویسے تو دنیا میں عابد بہت ہیں. ویسے تو دنیا میں عابد بہت ہیں پر زین العابدین ہمارا امام ہے. پر زین العابدین ہمارا امام ہے. پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے دی صدا. پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے دی صدا. ایک اور علی آ گیا قرآن بچانے کو. ایک اور علی آ گیا قرآن بچانے کو. جو سب کو دے شفا اسے بیمار کیوں لکھوں. جو سب کو دے شفا اسے بیمار کیوں لکھوں. زندہ شکنجری کو گرفتار کیوں لکھوں. زندہ شکنجری کو گرفتار کیوں لکھوں. تھا عالم ملاکوت میں عابد کا مصلی. تھا عالم ملاکوت میں عابد کا مصلی. ٹھہرے جہاں سجاد ٹھہرا مصلی. ٹھہرے جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مصلی. سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ. سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ. واجب ہے رسولوں پر عابد کا تولا. واجب ہے رسولوں پر عابد کا تولا. گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے. گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے. دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. ایک نعرہ صلوات. آنکھوں میں یہ جو اشک محبت کی ہے تری. آنکھوں میں یہ جو اشک محبت کی ہے تری. پیش نظر ہے سید سجاد کی خوشی. پیش نظر ہے سید سجاد کی خوشی. دشمن کی آج رہ گئی آنکھیں کھلی کھلی. دشمن کی آج رہ گئی آنکھیں کھلی کھلی.
گھر میں علی کے آ گیا جب دوسرا علی، گھر میں علی کے آ گیا جب دوسرا علی، ساتے ہوا ہے نور چھٹے آسمان سے، ساتے ہوا ہے نور چھٹے آسمان سے، قائم رہے گی تا ابابت جس کی روشنی، قائم رہے گی تا ابابت جس کی روشنی، آمد ہے کس کی کیوں یہ زمیں آسماں سجے، آمد ہے کس کی کیوں یہ زمیں آسماں سجے، کس کے لیے یہ نور کی محفل یہاں سجی، کس کے لیے یہ نور کی محفل یہاں سجی، ہے کون کس کے آنے کا شورا ہے ہر طرف، ہے کون کس کے آنے کا شورا ہے ہر طرف، بزم ملائکہ ہے کیوں عید سی خوشی، بزم ملائکہ میں ہے کیوں عید سی خوشی، زین الباء سید سجاد ہے لقب، زین الباء سید سجاد ہے لقب، باد حسین احمد مرسل، احمد و مرسل کے ہیں وسیع، باد حسین احمد و مرسل کے ہیں وسیع۔ نعرہ صلوات۔ میں سیف الحسن صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ سید سجاد سے جس کو محبت ہو گئی، سید سجاد سے جس کو محبت ہو گئی، یہ سمجھیے حشر میں اس کی شفاعت ہو گئی، یہ سمجھیے حشر میں اس کی شفاعت ہو گئی، کہہ دیا جو بھی زباں سے وہ حقیقت ہو گئی، کہہ دیا جو بھی زباں سے وہ حقیقت ہو گئی، گفتگو سجاد کی، گفتگو سجاد کی قرآن کی آیت ہو گئی، گفتگو سجاد کی قرآن کی آیت ہو گئی، اور سید سجاد سے جس کو محبت ہو گئی، اس کو حاصل دین اور دنیا کی دولت ہو گئی، اس کو حاصل دین اور دنیا کی دولت ہو گئی، اور جس کو حاصل آل احمد کی محبت ہو گئی، جس کو حاصل آل احمد کی محبت ہو گئی، دور اس سے دونوں عالم، دور اس سے دونوں عالم کی مصیبت ہو گئی، دور اس سے دونوں عالم کی مصیبت ہو گئی، اور جس کی پیشانی کو الفت ہے در سجاد سے، جس کی پیشانی کو الفت ہے در سجاد سے، اوج پر دنیا سمجھ لے، اوج پر دنیا سمجھ لے، اس کی قسمت ہو گئی، اوج پر دنیا سمجھ لے، اس کی قسمت ہو گئی، آپ کے ہاتھوں کا دھون بن گیا لعل و گوہر، آپ کے ہاتھوں کا دھون بن گیا لعل و گوہر، دیکھ کر یہ معجزہ، دیکھ کر یہ معجزہ مہماں کو حیرت ہو گئی، دیکھ کر یہ معجزہ مہماں کو حیرت ہو گئی۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا حسین نے قل خاندان ہم دیں گے، کہا حسین نے قل خاندان ہم دیں گے، بچا کے دین خدا اپنی جان ہم دیں گے، بچا کے دین خدا اپنی جان ہم دیں گے، جب اپنے کام کو انجام دے چکے شبیر، جب اپنے کام کو انجام دے چکے شبیر، اٹھا مریض اب امتحان ہم دیں گے، اٹھا مریض کے اب امتحان ہم دیں گے، اور ثنائے مرتضیٰ میں میثم تمار آگے ہیں، ثنائے مرتضیٰ میں میثم تمار آگے ہیں، زباں کٹ کر بھی ان کی قوت گفتار آگے ہے، زباں کٹ کر بھی ان کی قوت گفتار آگے ہے، تو سر شبیر نیزے سے پکارا دیکھ لے ظالم، سر شبیر نیزے سے پکارا دیکھ لے ظالم، تیری زنجیر پیچھے ہے میرا بیمار آگے ہے، تیری زنجیر پیچھے ہے
میرا بیمار آگے ہے، اور صبر ہی ان کے لیے شرط سفر ہے ورنہ، صبر ہی ان کے لیے شرط سفر ہے ورنہ، ان کے حملے تو ہیں مردوں کو جلانے والے، ان کے حملے تو ہیں مردوں کو جلانے والے، یہ الگ بات کہ زنجیر پہن رکھی ہے، یہ الگ بات کہ زنجیر پہن رکھی ہے، ورنہ یہ ہاتھ تو ہیں خیبر کو اٹھانے والے، ورنہ یہ ہاتھ ہیں خیبر کو اٹھانے والے، اور بے سبب امتحان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، اور سن کے خطبے تمہارے اے سجاد، سن کے خطبے تمہارے اے سجاد، بے نمازی بھی اذان دینے لگے، بے نمازی بھی اذان دینے لگے، اور تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا، تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا، سجاد تیرے صبر سے ہاری ہیں بیڑیاں، سجاد تیرے صبر سے ہاری ہیں بیڑیاں، تو کافی ہے، تو کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے، تو کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے، خود ظالموں نے تھک کے اتاری ہے بیڑیاں، خود ظالموں نے تھک کے اتاری ہے بیڑیاں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ہر قدم کر کے ادا شکر خدا سجاد نے، ہر قدم کر کے ادا شکر خدا سجاد نے، ظلم سے لڑنے کا بخشا حوصلہ سجاد نے، ظلم سے لڑنے کا بخشا حوصلہ سجاد نے، اور ظلم ظالم کو بیاں کرتے رہے اس واسطے، ظلم ظالم کو بیاں کرتے رہے اس واسطے، جو بھی کہنا تھا سرے ممبر کہا سجاد نے، جو بھی کہنا تھا سرے ممبر کہا سجاد نے، اور ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے دنیا کو پلٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے دنیا کو پلٹ کر، اور پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر، چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر، اور میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، آزادی آ جاتی ہے قدموں میں سمٹ کر، آزادی آ جاتی ہے قدموں میں سمٹ کر، اور دادا نے تو ٹھکرائی تھی پوتے نے بھی رد کی، دادا نے تو ٹھکرائی تھی پوتے نے بھی رد کی، دیکھا نہیں سجاد نے دنیا کو پلٹ کر، دیکھا نہیں سجاد نے دنیا کو پلٹ کر، اور تو ناطق قرآن سے الفت نہیں کرتا، تو ناطق قرآن سے الفت نہیں کرتا، کیا فائدہ ہوگا تجھے قرآن کو رٹ کر، کیا فائدہ ہوگا تجھے قرآن کو رٹ کر، اور تم عابد بیمار کو فقط بیمار نہ سمجھو، تم عابد بیمار کو فقط بیمار نہ سمجھو، دم لے گا ہزاروں سے یا اکیلے لپٹ کر، دم دے گا ہزاروں سے یا اکیلے نپٹ کر، اور جو سید سجاد کے پیروں ہے جہاں میں، جو سید سجاد کے پیروں ہے جہاں پیراں ہے جہاں میں، حق بات وہ کرتے ہیں سرے دار بھی ڈٹ کر، حق بات وہ کرتے ہیں سرے دار بھی ڈٹ کر۔ ایک نعرہ صلوات۔ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے، مولا فرمائے گئے مسکرائے مدتوں کے بعد سجادے حزین، فتح بھائی، مسکرائے مدتوں کے بعد سجادے حزین، درد میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا، مسکرائے مدتوں کے بعد سجادے حزین، درد میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا، اور حرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، کربلا کے دشت کا بیمار اچھا ہو گیا،
حرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، حرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، کربلا کے دشت کا بیمار اچھا ہو گیا، کربلا کے دشت کا بیمار اچھا ہو گیا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، حالانکہ ان کا یہ مقام نہیں، لیکن ان کی طبیعت بہت ناساز چل رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے طاہر کانپوری صاحب کے لیے اس جشن کے صدقے میں دعا فرما دیں گے جلد سے جلد سے نصیب ہو۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب طاہر کانپوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ بآل ولد نعرہ صلوات۔ کہ توقیر بڑھی میری عابد کے گھرانے سے، توقیر بڑی میری عابد کے گھرانے، توقیر بڑھی میری عابد کے گھرانے سے، آباد ہے گھر میرا ان کے ہی گھرانے سے۔ واہ 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 واہ، توقیر بڑھی میری عابد کے گھرانے سے، توقیر بڑھی میری عابد کے گھرانے سے، آباد ہے گھر میرا ان کے ہی گھرانے سے۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ خوشبو جنا آئی ہر نظر کے دانے سے، خوشبو جنا آئی ہر نظر کے دانے سے، ہے ذائقے میں بڑھ کر فردوس کے کھانے سے، ہے ذائقے میں بڑھ کر فردوس کے کھانے سے۔ اور جنت کے سبھی مالک آئے ہیں پے شرکت، جنت کے سبھی مالک آئے ہیں پے شرکت، توقیر بڑی گھر کی محفل کے سجانے سے، توقیر بڑی گھر کی محفل کے سجانے سے۔ اور سجاد کی محفل میں ہم نے جو فروزہ کی، سجاد کی محفل میں ہم نے جو فروزہ کی، سجاد کی محفل میں ہم نے جو فروزہ کی، قاصر ہے ہر ایک طوفان وہ شمع بجھانے سے، قاصر ہے ہر ایک طوفان وہ شمع بجھانے سے۔ اور اس جشن مودت میں تم آ کے ذرا دیکھو، اس جشن مودت میں تم آ کے ذرا دیکھو، نقصان میں ہے کتنا کون آج نہ آنے سے، نقصان میں ہے کتنا کون آج نہ آنے سے۔ اور ہاتھوں میں قصیدہ ہے جو مدحت عابد کا، ہاتھوں میں قصیدہ ہے جو مدحت عابد کا، قیمت میں سوا ہے وہ دنیا کے خزانے سے، قیمت میں سوا ہے وہ دنیا کے خزانے سے۔ اور معصوم عالم کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہیں، معصوم عالم کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہیں، اس بزم کے وہ منظر لگتے ہیں سہانے سے، اس بزم کے منظر وہ لگتے ہیں سہانے سے۔ اور زہرا سے عقیدت کا اس نے یہ صلہ پایا، زہرا سے عقیدت کا اس نے یہ صلہ پایا، حر بچ کے نکل آیا دوزخ کے دہانے سے، زہرا سے عقیدت کا اس نے یہ صلہ پایا، حر بچ کے نکل آیا دوزخ کے دہانے سے۔ او اشک غم شبیری کہتی ہے جسے دنیا، اشک غم شبیری کہتی ہے جسے دنیا، منسوب ہے وہ موتی زہرا کے خزانے سے، منسوب ہے وہ موتی زہرا کے خزانے سے۔ اور ہر پیاس کے منکر پر اللہ کی لعنت ہو۔ سید سجاد خود بھی 3 دن کے پیاسے تھے، اور انہوں نے قسم کھا کے امام حسین کی تشنگی کا اعلان کیا ہے۔ تو ہر پیاس کے منکر پر اللہ کی لعنت ہو،
ہم لوگ نہیں ڈرتے حق بات سنانے سے، ہم لوگ نہیں ڈرتے حق بات سنانے سے، ہر پیاس کے منکر پر اللہ کی لعنت ہو، ہم لوگ نہیں ڈرتے حق بات سنانے سے، اور چھوڑو یہ رواداری لے جائے گی دوزخ میں، چھوڑو یہ رواداری لے جائے گی دوزخ میں، فردوس ملی ہم کو ثانی کو جلانے سے، فردوس ملی ہم کو دشمن کو جلانے سے۔ وہ حق کو نہیں پہچانا، ہر شام پر لعنت ہو، حق کو نہیں پہچانا، ہر شام پر لعنت ہو، سورج کہیں چھپتا ہے مٹھی میں چھپانے سے، حق کو نہیں پہچانا، ہر شام پر لعنت ہو، سورج کہیں چھپتا ہے مٹھی میں چھپانے سے، اور بولے ہے فرزدق یوں حق بات سرے منبر، بولے ہے فرزدق یوں حق بات سرے منبر، کعبے کی بڑی عظمت سجاد کے آنے سے، کعبے کی بڑی عظمت سجاد کے آنے سے، اور وہ بھیڑ چھٹی دیکھو خود ہونے لگا رستہ، وہ بھیڑ چھٹی دیکھو خود ہونے لگا رستہ، کعبے میں ہوئی ہلچل حقدار کے آنے سے، کعبے میں ہوئی ہلچل حقدار کے آنے سے، اور کونین پر اے مولا تیرا ہی تصرف ہے، کونین پر اے مولا تیرا ہی تصرف ہے، دھون جو بنا گوہر ہاتھوں کے دھلانے سے، اور یوں ہی نہیں الفت ہے عابد کی میرے دل میں، یوں ہی نہیں الفت ہے عابد کی میرے دل میں، ہے فخر مجھے طاہر ہوں پاک گھرانے سے، ہے فخر مجھے طاہر ہوں پاک گھرانے سے۔ شاعر اہل بیت جناب فیضان جعفر صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ ہمارے فیضان صاحب شاعر اہل بیت جناب جعفر نحنوی مرحوم کے ایک دو دو طور پر محمد والے محمد پر مطلب کہ جو کچھ نہ ملا ہم کو دنیا کے خزانے سے، کہ جو کچھ نہ ملا ہم کو دنیا کے خزانے سے، اس جشن میں ملتا ہے وہ ہاتھ دھلانے سے، کہ جو کچھ نہ ملا ہم کو دنیا کے خزانے سے، اس جشن میں ملتا ہے وہ ہاتھ دھلانے سے۔ یہ شعر دیکھنے بھائی کہ اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہے میرے آنسو، اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہے میرے آنسو، محفوظ انہیں رکھنا بازار میں جانے سے۔ کہ اے چاہے نظر تجھ میں، اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہے میرے آنسو، اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہے میرے آنسو، محفوظ انہیں رکھنا بازار میں جانے سے، کہ محفوظ انہیں رکھنا بازار میں جانے سے۔ کہ کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں، کہ کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں، آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے بہانے سے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کہ کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں، کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں، آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے بہانے سے۔
کہ آنسو بھی چلے آئے کہ کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے بہانے. بہت عمدہ شعر کا ہے. کہ کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے بہانے سے. کہ کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے بہانے سے. کہ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں پر. کہ دیکھا نہیں اب تک جب سجاد کے روضے کو. دیکھا نہیں اب تک جب سجاد کہ دیکھا نہیں اب تک جب سجاد کے روضے کو کیا فائدہ چہرے پر آنکھوں کو سجانے سے. واہ 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 بہت عمدہ. کہ دیکھا نہیں اب تک جب سجاد کے روضے کو کہ کیا فائدہ چہرے پر آنکھوں کو سجانے سے. کیا فائدہ چہرے پر آنکھوں کو سجانے سے. کہ اس شہر تخیل کی آزاد ہوئیں لفظیں. کہ اس شہر تخیل کی آزاد ہوئیں لفظیں سجاد کی نصرت میں آواز اٹھانے سے. کہ اس شہر تخیل کی آزاد ہوئیں لفظیں سجاد کی نصرت میں آواز اٹھانے سے. کہ محراب عبادت سے کیا کم ہے میری آنکھیں. محراب عبادت سے کیا کم ہے میری آنکھیں سب اشک مشابہ ہیں تسبیح کے دانے سے. کہ سب اشک مشابہ ہیں تسبیح کے دانے سے. یہ شعر دیکھیں بھائی. کہ عباس کو سرور نے بیمار کو بستر سے. عباس کو سرور نے بیمار کو بستر سے اللہ نے روکا تھا تلوار اٹھانے سے. کہ عباس کو سرور نے بیمار کو بستر سے اللہ نے روکا تھا تلوار اٹھانے سے. کہ لرزہ ہوا جاتا ہے کعبے کے ستونوں میں. کہ لرزہ ہوا جاتا ہے کعبے کے ستونوں میں سجاد کے قدموں میں زنجیر پہنانے سے. کہ سجاد کے قدموں میں زنجیر پہنانے سے. اور یوں تو میری آنکھیں تھیں 2 دن کے نظاروں کی. یوں تو میری آنکھیں تھیں 2 دن کے نظاروں کی یہ عمر بڑھی ان کی اشکوں کے بہانے سے. کہ یوں تو میری آنکھیں تھیں 2 دن کے نظاروں کی یہ عمر بڑھی ان کی اشکوں کے بہانے سے. یہ شعر دیکھیں نہیں بھائی. کہ لعنت کا اندھیرے میں جب تیر چلایا ہے. لعنت کا اندھیرے میں جب تیر چلایا. کہ لعنت کا اندھیرے میں جب تیر چلایا ہے ہم شام کے حاکم پر چوکے نہ نشانے سے. کہ لعنت کا اندھیرے میں کہ جب تیر چلایا ہے کہ ہم شام کے حاکم پر چوکے نہ نشانے سے. کہ لعنت کا اندھیرے میں جب تیر چلایا ہے کہ ہم شام کے حاکم پر چوکے نہ نشانے سے. آخری شعر تمام. کہ اشعار نے کاغذ پر تصویر وہ کھینچی ہے. اشعار نے کاغذ پر تصویر وہ کھینچی ہے عاجز تھے مصور جو تصویر بنانے سے. کہ اشعار نے کاغذ پر تصویر وہ کھینچی ہے عاجز تھے مصور جو تصویر بنانے سے. عاجز تھے مصور جو تصویر بنانے سے. جو کچھ نہ ملا ہم کو دنیا کے خزانے سے اس جشن میں ملتا ہے وہ ہاتھ دھلانے سے.
کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں، کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں، آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے بہانے سے، بازار میں جانے سے اے چاہے نظر تجھ میں، اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہیں میرے آنسو، اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہیں میرے آنسو، محفوظ انہیں رکھنا بازار میں جانے سے، اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہیں میرے آنسو، محفوظ انہیں رکھنا بازار میں جانے سے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے چاہے نظر تجھ میں یوسف ہے میرے آنسو، محفوظ انہیں رکھنا بازار میں جانے سے، کیا کیف ہے دیکھو تو سجاد کی محفل میں، آنسو بھی چلے آئے خوشیوں کے بہانے سے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار سے نوازے تھے جناب فیضان جعفر صاحب۔ حضرات اسی سلسلے کی ایک اور کڑی یعنی جعفر لکھنوی مرحوم کے بڑے صاحبزادے جناب فراز جعفر صاحب بہترین شعر کہتے ہیں، خدا عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک مطلب اور 4-5 شعر کہ آقا تیرا نوکر ہوں میں ایک زمانے سے، آقا تیرا نوکر ہوں میں ایک زمانے سے، اور ملتی ہے مجھے عزت یہ بات بتانے سے، آقا تیرا نوکر ہوں میں ایک زمانے سے، ملتی ہے مجھے عزت یہ بات بتانے سے، اور سجاد کی مدحت سے یہ راز بھی ظاہر ہے، سجاد کی مدحت سے یہ راز بھی ظاہر ہے، میرا بھی تعلق ہے شائستہ گھرانے سے، سجاد کی مدحت سے یہ راز بھی ظاہر ہے، سجاد کی مدحت سے یہ راز بھی ظاہر ہے، میرا بھی تعلق ہے شائستہ گھرانے سے، اور شجرے میں کہیں ابن ملجم تو نہیں اس کے، شجرے میں کہیں اس کے، شجرے میں کہیں ابن ملجم تو نہیں اس کے، شجرے میں کہیں ابن ملجم تو نہیں اس کے، جس کو بھی نہیں الفت حیدر کے گھرانے سے، جس کو بھی نہیں الفت حیدر کے گھرانے سے، اور ہر سمت عبادت کے پھولوں سے فضا مہکی، ہر سمت عبادت کے پھولوں سے فضا مہکی، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے۔ اور یہ آخری شعر کہ محفل میں فراز ان کی یہ سوچ کے آیا ہوں، محفل میں فراز ان کی یہ آیا ہوں، کچھ بھیک ملے مجھ کو آقا کے خزانے سے، محفل میں فراز ان کی یہ سوچ کے آیا ہوں، کچھ بھیک ملے مجھ کو آقا کے خزانے سے، سجاد کی مدحت سے یہ راز بھی ظاہر ہے، سجاد کی مدحت سے یہ راز بھی ظاہر ہے، میرا بھی تعلق ہے شائستہ گھرانے سے، میرا بھی تعلق ہے شائستہ گھرانے سے، سجاد کی محفل سے یہ راز بھی ظاہر ہے، میرا بھی تعلق ہے شائستہ گھرانے سے۔ ہے نغمہ سرا بلبل موسم ہے سہانے سے، ہے نغمہ سرا بلبل موسم ہے سہانے سے، یہ سارا تغیر ہے آقا تیرے آنے سے، یہ سارا تغیر ہے آقا تیرے آنے سے، اور آزاد ہوں دنیا میں دنیا کے ہر ایک غم سے، آزاد ہوں دنیا میں دنیا کے ہر ایک غم سے، مولا تیری چوکھٹ پر اس سر کو جھکانے سے، مولا تیری چوکھٹ پر، مولا تیری چوکھٹ پر اس سر کو جھکانے سے، اور یہ سارے فرشتوں سے جبریل امی بولے، سیدھا سے شعر شان بھائی ملاحظہ کیجئے گا، یہ سارے فرشتوں سے جبریل امی بولے، بڑھتی ہے یہاں عزت جھولے کو جھلانے سے،
یہ سارے فرشتوں سے جبریل امی بولے بڑھتی ہے یہاں عزت جھولے کو جھلانے سے، بڑھتی ہے یہاں عزت جھولے کو جھلانے سے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا، نیر بھائی دیکھیے گا، شان صاحب پیش کر رہا ہوں کہ اسلام بچایا ہے خالق کی قسم تو نے، بطور خاص پیش کرو، دیکھیے گا. اسلام بچایا ہے خالق کی قسم تو نے، بدعت کے مکانوں سے ظلمت کے دہانے سے. اسلام بچایا ہے خالق کی قسم تو نے، بدعت کے مکانوں سے ظلمت کے دہانے سے. اور ہے نور کی ایک صورت منحال تیرا چہرہ، شان بھائی دیکھیے، ہے نور کی ایک صورت منحال تیرا چہرہ، خاک قدم مولا چہرے پر لگانے سے. خاک قدم مولا چہرے پر لگانے سے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ مدح علی سے ہوگی دنیا میں کامیابی. مدح علی سے ہوگی دنیا میں کامیابی، مل جائے گی جنت بھی اشکوں کے بہانے سے. مل جائے گی جنت بھی اشکوں کے بہانے سے. اور آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ عرش بری پہ ہلچل خوف و خطر کا عالم. بطور خاص عرش بری پہ ہلچل، بس آخری شعر ہے، ملاحظہ کیجیے گا. عرش بری پہ ہلچل خوف و خطر کا عالم، عباس علی تیرے میدان میں آنے سے. عرش بری پہ ہلچل خوف و خطر کا عالم، عباس علی تیرے میدان میں آنے سے. اور مختم ملاحظہ فرمائیے گا کہ دعویٰ ہے میرا محسن جنت میں جگہ ہوگی. دعویٰ ہے میرا محسن جنت میں جگہ ہوگی، ایک مرثیہ پڑھنے سے اشعار سنانے سے. ایک مرثیہ پڑھنے سے اشعار سنانے سے. کہ بتلا گئے یہ میسم سولی پا چڑھانے سے. کہ بتلا گئے یہ میسم سولی پا چڑھانے سے. آتا ہے مزہ کیسے مدحت کے سنانے سے. آتا ہے مزہ کیسے مدحت کے سنانے سے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کوہرام ہے اب برپا، کوہرام ہے اب برپا بازار یزیدی میں. ملاحظہ فرمائیں کہ کوہرام ہے اب برپا بازار یزیدی میں. سجاد و زینب کے خطبوں کے سنانے سے. سجاد و زینب کے خطبوں کے سنانے سے. اور یہ ملاحظہ فرمائیں کہ منہ بند کرے کوئی کھلتی ہے زباں زیادہ. اور منہ بند کرے کوئی کھلتی ہے زباں زیادہ. غم صبت پیمبر کا بڑھتا ہے گھٹانے سے. اور غم صبت پیمبر کا بڑھتا ہے گھٹانے سے. اور یہ شعر ملاحظہ ہے خاص طور پہ
کہ حیران ہے زمانہ بھی اس معجزے سے مولا، کہ حیران ہے زمانہ بھی اس معجزے سے مولا، اور بنتے ہیں گوہر کیسے ہاتھوں کو دھلانے سے، کہ حیران ہے زمانہ بھی اس معجزے سے مولا، اور بنتے ہیں گوہر کیسے ہاتھوں کو دھلانے سے۔ ایک صلوات بھیجیں حضرات۔ اور یہ شعر بطور خاص سمجھ پائیں کہ قد اپنا بہت اونچا، قد اپنا بہت اونچا محسوس میں کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ قد اپنا بہت اونچا محسوس میں کرتا ہوں، عباس تیرا پرچم ہاتھوں میں اٹھانے سے، او عباس تیرا پرچم ہاتھوں پر اٹھانے سے، اور دن رات سنائیں گے مولا کے قصیدے کو۔ سنائیں حضرات کہ دن رات سنائیں گے مولا کے قصیدے کو، اور مطلب ہی نہیں کوئی اوروں کے فسانے سے، اور دن رات سنائیں گے مولا کے قصیدے کو، اور مطلب ہی نہیں کوئی اوروں کے فسانے سے۔ اور یہ تضمین کا شعر کہ لب پر مہو انجم کے بس یہی ترانہ ہے، اور لب پر مہو انجم کے بس یہی ترانہ ہے، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے، اور لب پر مہو لب پر مہو انجم کے بس یہی ترانہ ہے، اور دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے۔ اور یہ مقطع کا شعر کہ مدحت میں جو ناطق کے اشعار یہ لکھے ہیں، اور مدحت میں جو ناطق نے اشعار یہ لکھے ہیں، قرآن کے پاروں کے لفظوں کے ملانے سے، قرآن کے پاروں کے لفظوں کے ملانے سے۔ صلوات بھیجیں حضرات۔ اور میں بے حد شکر گزار ہوں آپ حضرات کی تشریف آوری کا، اور کس طرح میں شکریہ ادا کروں۔ یہ محفل میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، تاریخی محفل ہے، تاریخ پر ہوتی ہے۔ نیر مجیدی صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اور عزیز بنارسی صاحب چچا ہیں ہمارے، ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اور تمام شعراء کرام جو تشریف لاتے ہیں میں بے حد ان کا شکر گزار ہوں۔ میں مقدمانہ گزارش کر رہا ہوں جناب شاہد رضوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ محسن بھائی، یوں حسن بڑھا اپنا اس جشن میں آنے سے، یوں حسن بڑھا اپنا اس جشن میں آنے سے، لگتا ہے کہ نکلے ہیں ہم آئینہ خانے سے، لگتا ہے کہ ہم نکلے ہیں، لگتا ہے کہ نکلے ہیں ہم آئینہ خانے سے،
لگتا ہے کہ نکلے ہیں معائنہ خانے سے. اس نے مطلب سمجھ فرمائے مرعوب نہیں ہوتے دنیا کے خزانے سے، مرعوب نہیں ہوتے دنیا کے خزانے سے، خیرات جو پاتے ہیں عابد کے گھرانے سے. دنیا نہیں مرعوب نہیں ہوتے دنیا کے خزانے سے، خیرات جو پاتے ہیں عابد کے گھرانے سے. شعر سماعت فرمائیں مغرور ستمگر کی ثابت ہوئی مجبوری، مغرور ستمگر کی ثابت ہوئی مجبوری، سجاد کے پیروں میں زنجیر پنہانے سے، سجاد کے پیروں میں زنجیر پنہانے سے. سر کاٹنے والوں کے دل کاٹ دیے تو نے، سر کاٹنے والوں کے دل کاٹ دیے تو نے، بہتر تھا یہی خطبہ تلوار چلانے سے. سر کاٹنے والوں کے دل کاٹ دیے تو نے، سر کاٹنے والوں کے دل کاٹ دیے تو نے، بہتر تھا یہی خطبہ تلوار چلانے سے، بہتر تھا یہی خطبہ تلوار چلانے سے. شعر سمجھ فرمائیں چہرے سے مسلمان ہے تو دل سے منافق ہے. یہ بھائی چہرے سے مسلمان ہے تو دل سے منافق ہے، کیا فائدہ شیشے کی دیوار اٹھانے سے، کیا فائدہ شیشے کی دیوار اٹھانے سے. حسنین کا گہوارہ آ کے جھلاتے ہیں، حسنین کا گہوارہ آ کے جھلاتے ہیں، جبریل نہیں چوکے پہچان بنانے سے. واہ حسنین کا گہوارہ آ کے جھلاتے ہیں، حسنین کا گہوارہ آ کے جھلاتے ہیں، جبریل نہیں چوکے پہچان بنانے سے، جبریل نہیں چوکے پہچان بنانے سے. شعر سماعت فرمائیں موجوں پر سمندر کی لکھ دیتے ہیں یہ عابد، موجوں کے سمندر کی لکھ دیتے ہیں یہ عابد، ہم خوف نہیں کھاتے طوفان کے آنے سے، ہم خوف نہیں کھاتے طوفان کے آنے سے. یہ شام دہم تیرے بابا نے کیا ثابت، یہ شام دہم تیرے بابا نے کیا ثابت، ہوتا ہے اجالا بھی شمعوں کو بجھانے سے، ہوتا ہے اجالا بھی شمعوں کو بجھانے سے. فرمائے خاص طور پر شعر مجمع ہو کے تنہائی تو صاحب عصمت ہے، مجمع ہو کے تنہائی تو صاحب عصمت ہے، ہیرا نہیں ہوا شیشہ، ہیرا نہ ہوا شیشہ بازار میں جانے سے، ہیرا نہ ہوا شیشہ بازار میں جانے سے، ہیرا نہ ہوا شیشہ بازار میں جانے سے. چھالوں کا لہو دے کے کانٹوں کی ضیافت کی ہے، چھالوں کا لہو دے کے کانٹوں کی ضیافت کی ہے، نکلا نہ سخی ایسا کوئی بھی زمانے سے، نکلا نہ سخی ایسا کوئی بھی زمانے سے. شعر سماعت فرمائیں نیر بھائی ہر دشمن عابد تک جاتی ہے میری لعنت، ہر دشمن عابد تک جاتی ہے میری لعنت، گمراہ نہیں ہوتا یہ تیر نشانے سے، گمراہ نہیں ہوتا یہ تیر نشانے سے، گمراہ نہیں ہوتا یہ تیر نشانے سے. مقتبی سماعت فرمائیں حالات حاضرہ پر مختار کو حاصل تھی عابد کی رضا شاہد، مختار کو حاصل تھی عابد کی رضا شاہد، ہونٹوں کا تبسم یہ کہتا ہے زمانے سے، ہونٹوں کا تبسم یہ کہتا ہے زمانے سے. ہونٹوں کا تبسم یہ کہتا ہے کہ کعبہ نہیں بنتا ہے گھر اپنا بنانے سے، کعبہ نہیں بنتا ہے گھر اپنا بنانے سے، کیا کوئی علی ہوگا القاب چرانے سے. کعبہ نہیں بنتا ہے گھر اپنا بنانے سے، کیا کوئی علی ہوگا القاب چرانے سے، کیا کوئی علی ہوگا القاب چرانے سے. فاطمہ ہے کہ مدحت کے فلک چاہے تم کاٹ کے لے جاؤ،
مدحت کے فلک چاہے تم کاٹ کے لے جاؤ، تعداد نہیں گھٹتی تاروں کی گھٹانے سے۔ مدحت کے فلک چاہے تم کاٹ کے لے جاؤ، تعداد نہیں گھٹتی تاروں کی گھٹانے سے۔ ہے جو بھی علی ہم کو حیدر نظر آتا ہے، ہے جو بھی علی ہم کو حیدر نظر آتا ہے، مولود حرم ہیں سب کعبے کے گھرانے سے۔ ہے جو بھی علی ہم کو حیدر نظر آتا ہے جو بھی علی ہم کو حیدر نظر آتا ہے، مولود حرم ہیں سب کعبے کے گھرانے سے، مولود حرم ہیں سب کعبے کے گھرانے سے۔ بات میں کہ یہ تیر ہدف اپنا خود ڈھونڈ کے چلتے ہیں، یہ تیر ایک سلوات بھیجیے اور محمد والے یہ تیر ہدف اپنا خود ڈھونڈ کے چلتے ہیں، ہٹ سکتے ہو ہٹ جاؤ لعنت کے نشانے سے۔ یہ تیر ہدف اپنا خود ڈھونڈ کے چلتے ہیں، ہٹ سکتے ہو ہٹ جاؤ لعنت کے نشانے سے۔ سماعت میں کہ خطبوں نے دیے ہیں جو دربار یزیدی کو، خطبوں نے دیے ہیں جو دربار یزیدی کو، وہ زخم نہیں آتے تلوار چلانے سے، وہ زخم نہیں آتے۔ خطبوں نے دیے ہیں جو دربار یزیدی کو، وہ زخم نہیں آتے تلوار چلانے سے۔ اور سماعت میں اس ملک کے عقیدت کا ایک شاہ ہے، اس ملک کے عقیدت کا ایک شاہ فرزدق ہے، اس ملک کے عقیدت کا ایک شاہ فرزدق ہے، بٹتے ہیں جہاں موتی مدحت کے خزانے سے۔ اس ملک کے عقیدت کا ایک شاہ فرزدق ہے، اس ملک کے عقیدت کا ایک شاہ فرزدق ہے، بٹتے ہیں جہاں موتی مدحت کے خزانے سے۔ اور چھٹ جاتی ہے تاریکی پھر شام نہیں ہوتی، چھٹ جاتی ہے تاریکی پھر شام نہیں ہوتی، سورج نکل آتا ہے جب اپنے ٹھکانے سے۔ چھٹ جاتی ہے تاریکی پھر شام نہیں ہوتی، چھٹ جاتی ہے تاریکی پھر شام نہیں ہوتی، سورج نکل آتا ہے جب اپنے ٹھکانے سے، سورج نکل آتا ہے۔ چھٹ جاتی ہے تاریکی پھر شام نہیں ہوتی، سورج نکل آتا ہے جب اپنے ٹھکانے سے۔ اور سجاد کو جب دیکھا تاریخ نے یہ لکھا، سجاد کو جب دیکھا تاریخ نے یہ لکھا، سب قید نہیں ہوتے زنجیر پہنانے سے۔ سجاد کو جب دیکھا تاریخ نے یہ لکھا، سجاد کو جب دیکھا تاریخ نے یہ لکھا، سجاد کو جب دیکھا تاریخ نے یہ لکھا، سب قید نہیں ہوتے زنجیر پہنانے سے۔ سجاد کو جب دیکھا تاریخ نے یہ لکھا، سب قید نہیں ہوتے زنجیر پہنانے سے۔ سجاد کو جب دیکھا تاریخ نے یہ لکھا، سب قید نہیں ہوتے زنجیر پہنانے سے۔ اور یہ شعر بہرحال سے ہے کہ کیوں اس میں تعجب ہے روشن ہے میرے آنسو، کیوں اس میں تعجب ہے روشن ہے میرے آنسو، تارے ہی نکلتے ہیں سورج کے ٹھکانے سے۔ کیوں اس میں تعجب ہے روشن ہے میرے آنسو، تارے ہی نکلتے ہیں سورج کے ٹھکانے سے۔ کعبہ نہیں ہوتا ہے گھر اپنا بنانے سے، کیا کوئی علی ہوگا القاب چرانے سے۔ سماعت فرما رہے تھے، میں مقدمانہ التماس کر رہا ہوں جناب غفار الدولوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب غفار الدولوی صاحب بآواز بلند نعرہ سلوات۔
بارہ کا نعرہ صلوات. مطلب پیش کرو سماعت فرمائے. دنیا کہاں واقف ہے احمد کے گھرانے سے. دنیا کہاں واقف ہے احمد کے گھرانے سے. جبریل ملازم تھے اس گھر میں زمانے سے. دنیا کہاں واقف ہے, دنیا کہاں واقف ہے احمد کے گھرانے سے. جبریل ملازم تھے اس گھر میں زمانے سے. اور گھر آسماں والوں نے پہچان لیا میرا. گھر آسماں والوں نے پہچان لیا میرا. عابد کی ولادت کا یہ جشن منانے سے. گھر آسماں والوں نے پہچان لیا میرا. گھر آسماں والوں نے پہچان لیا میرا. عابد کی ولادت کا یہ جشن منانے سے. وہ حیدر نے زبان دی تو شبر سے قلم پایا. حیدر نے زبان دی تو شبر سے قلم پایا. کیوں بعد میں آؤں گا حق بات سنانے سے. اور لعنت کے علاوہ بھی کچھ ان کو ملا پوچھو. لعنت کے علاوہ بھی کچھ ان کو ملا پوچھو. حیدر کے مقابل میں قد اپنا بڑھانے سے. حیدر کے لعنت کے علاوہ بھی کچھ ان کو ملا پوچھو. حیدر کے مقابل میں قد اپنا بڑھانے سے. محشر میں کھلے گا یہ کیا آپ نے کھویا ہے. محشر میں کھلے گا یہ کیا آپ نے کھویا ہے. سجاد کی محفل کی سجاد کی مدحت کی محفل میں نہ آنے سے. اب پاؤ گے نتیجہ کیا خود دیکھنا محشر میں. پاؤ گے نتیجہ کیا خود دیکھنا محشر میں. حق آل پیمبر کا دنیا میں دبانے سے. حق آل پیمبر کا دنیا میں دبانے سے. ایسے سماعت فرمائے بطور خاص اجازت ہے. عابد کو دعائیں خود دیتے ہیں مصلی بھی. عابد کو دعائیں خود دیتے ہیں مصلی بھی. حشر عبادت کی نمر بڑھانے سے. عابد کو مصلی بھی دیتے ہیں دعائیں خود. عابد کو دعائیں خود دیتے ہیں مصلی بھی. حشر عبادت کی نمر بڑھانے سے. اور قاتل علی اصغر کا پہنچا دیا دوزخ میں. قاتل علی اصغر کا پہنچا دیا دوزخ میں. عابد متبسم تھے یہ بات بتانے سے. عابد متبسم تھے یہ بات بتانے سے. اور شعر سماعت فرمائے نیل بھائی. معصوم جو 14 ہیں رہبر ہیں وہی اپنے. معصوم جو 14 ہیں رہبر ہیں وہی اپنے. بھائی کہیں 5 ہی رہتے ہیں کہیں 14 ہو جاتے ہیں. معصوم جو 14 ہیں رہبر ہیں وہی اپنے. چھوٹے گا نہ ساتھ ان کا دنیا کے چھڑانے سے. چھوٹے گا نہ ساتھ ان کا دنیا کے چھڑانے سے. مقصد سماعت فرما لیں. ویسے تو زمانے میں پہچان نہ تھی میری. ویسے تو زمانے میں پہچان نہ تھی میری. پائی ہے وفا عزت مدحت کے بہانے سے. ویسے تو زمانے میں پہچان نہ تھی میری. پائی ہے وفا عزت مدحت کے بہانے سے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آواز بلند آ رہے صلوات.
آغاز کلام اچھا وحدت کے ترانے سے، آغاز کلام اچھا وحدت کے ترانے سے، معراج سخن ہوگی ایک حمد سنانے سے، معراج سخن ہوگی ایک حمد سنانے سے، اور اس ذات احد کی ہے تعریف تو بس یہ ہے، اس ذات احد کی ہے تعریف تو بس یہ ہے، جو کچھ بھی بنا ہے بس اس کے ہی بنانے سے، اس ذات احد کی ہے تعریف تو بس یہ ہے، جو کچھ بھی بنا ہے بس اس کے ہی بنانے سے، اور اب ذکر مناسب ہے محبوب الہی کا، ذکر مناسب ہے محبوب الہی کا۔ حضرات یہ دور قصیدے کا تو اب رہ نہیں گیا ہے، جو لوازم تھے قصیدے کے تشبیہ گریز اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ ایک دو تین شعر تمہید کے کہہ کے اپنی حسرت مٹا لیتے ہیں۔ ایک ناز ارشاد اب ذکر مناسب ہے محبوب الہی کا، جو عرش تک آیا ہے خالق کے بلانے سے، جو عرش تک آیا ہے خالق کے بلانے سے، اور اب ذکر علی اب ذکر اسی کا ہے بے فصل پس احمد، اب ذکر اسی اب ذکر اسی کا ہے بے فصل پس احمد، منسوب ہوئے سجدے جس کے زچہ خانے سے، اب ذکر اسی کا ہے بے فصل پس احمد، منسوب ہوئے سجدے جس کے زچہ خانے سے، اور شبیر کا کاشانہ ابرو کش جنت ہے، شبیر کا کاشانہ ابرو کش جنت ہے، عالم میں بہار آئی سجاد کے آنے سے، عالم میں بہار آئی۔ بہت عمدہ۔ عابد کے فضائل ہم دنیا کو سنائیں گے، عابد کے فضائل ہم دنیا کو سنائیں گے، مٹ جاتی ہے تاریکی ایک شمع جلانے سے، مٹ جاتی ہے تاریکی ایک شمع جلانے سے، کہ علم و ہنر و حکمت دانائی و آگاہی، علم و ہنر و حکمت دانائی و آگاہی، کیا کیا نہیں ملتا ہے مولا کے خزانے سے، کیا کیا نہیں، علم و ہنر و حکمت دانائی و آگاہی، کیا کیا نہیں ملتا ہے مولا کے خزانے سے، کہ یہ وقت کے حاکم ہیں محکوم نہیں اس کے، یہ وقت کے حاکم ہیں محکوم نہیں اس کے، ان سے یہ زمانہ ہے یہ کب ہے زمانے سے، ان سے یہ زمانہ ہے یہ کب ہے زمانے سے، مولا فرمائے کہ جس صبر کی منزل پر سجاد ہوئے فائز، جس صبر کی منزل پر سجاد ہوئے فائز، خاصان خدا اس تک قاصر رہ جانے سے، خاصان خدا اس تک قاصر رہ جانے سے، اور یہ دیکھیں کہ نوری سے ہے برگشتہ خاطی کے ہیں دل دادا، نوری سے ہے برگشتہ خاطی کے ہیں دل دادا، ہم کو تو نظر آتے ہیں شیخ دیوانے سے، ہم کو تو نظر آتے ہیں شیخ دیوانے سے، اور یہ دیکھیں کہ جمہور سے بتلا دو
یہ عین حقیقت ہے، جمہور سے بتلا دو یہ عین حقیقت ہے، سجتی نہیں شخصیت القاب سجانے سے، سجتی نہیں شخصیت القاب سجانے سے۔ اور یہ آخری دو شعر معاف ہے کہ شبیر کے مقصد کو تکمیل پہ لانے کو، شبیر کے مقصد کو تکمیل پہ لانے کو، ایک فرد ششم نکلی عصمت کے گھرانے سے، ایک فرد ششم نکلی عصمت کے گھرانے سے، اور ہم آل محمد کی الفت پہ جو مرتے ہیں، ہم آل محمد کی الفت پہ جو مرتے ہیں، پھر قبر میں جی اٹھتے ہیں شانہ ہلانے سے۔ ہم آل محمد کی الفت پہ جو مرتے ہیں، پھر قبر میں جی اٹھتے ہیں شانہ ہلانے سے۔ کہ پھر کس لیے مانگوں میں امداد زمانے سے، پھر کس لیے مانگوں میں امداد زمانے سے، جب روٹیاں چلتی ہیں عابد کے گھرانے سے، پھر کس لیے مانگوں میں امداد زمانے سے، جب روٹیاں چلتی ہیں عابد کے گھرانے سے، جب روٹیاں چلتی ہیں عابد کے گھرانے سے، جو آل محمد سے قرآن کا رشتہ ہے، جو آل محمد سے قرآن کا رشتہ ہے، دل کو وہی نسبت ہے زہرا کے گھرانے سے، جو آل محمد سے قرآن کا رشتہ ہے، دل کو وہی نسبت ہے زہرا کے گھرانے سے، دل کو وہی نسبت ہے، ہر شعر کے بدلے میں ایک قصر ملا ہم کو، ہر شعر کے بدلے میں ایک قصر ملا ہم کو، جنت میں چلے آئے محفل کے بہانے سے، ہر شعر کے بدلے میں ایک قصر ملا ہم کو، جنت میں چلے آئے محفل کے بہانے سے، ہر شعر کے بدلے میں ایک قصر ملا ہم کو، جنت میں چلے آئے محفل کے بہانے سے،
جنت میں چلے آئے محفل کے بہانے سے، سجاد کی مدحت کا قائل جو نہیں ہوتا، سجاد کی مدحت کا قائل جو نہیں ہوتا، انکار وہ کرتا ہے قرآن سنانے سے، سجاد کی مدحت کا قائل جو نہیں ہوتا، انکار وہ کرتا ہے قرآن سنانے سے۔ اے مدحت عابد کے دشمن یہ بتا مجھ کو، اے مدحت عابد کے دشمن یہ بتا مجھ کو، سورج کے اجالے کیا چھپتے ہیں چھپانے سے، اے دشمن اے مدحت عابد کے دشمن یہ بتا مجھ کو، سورج کے اجالے کیا چھپتے ہیں چھپانے سے۔ یہ بھی شعر دیکھیں، فصیح بھائی عرض کر رہا ہوں کہ پھر شاعر عابد کی جاگیر خدا جانے، پھر شاعر عابد کی جاگیر خدا جانے، دھنوان ہوا مفلس جب ہاتھ دھلانے سے، پھر شاعر عابد کی جاگیر خدا جانے، دھنوان ہوا مفلس جب ہاتھ دھلانے سے، پھر شاعر عابد کی جاگیر خدا جانے، دھنوان ہوا مفلس جب ہاتھ دھلانے سے، سجاد کی مدحت کو کہتے رہو تم بدعت، سجاد کی مدحت کو کہتے رہو تم بدعت، نقصان تمہارا ہے یہ شور مچانے سے، سجاد کی مدحت کو تم کہتے رہو بدعت، نقصان تمہارا ہے یہ شور مچانے سے، نقصان تمہارا ہے۔ اب یہ مہاراج شعر ہے کڑوی حقیقت مظاہر احمد نے، حیدر کی خلافت پر قبضہ ہے منافق کا، حیدر کی خلافت پر قبضہ ہے منافق کا،
اپنے بھی نہ باز آئے القاب چرانے سے، حیدر کی خلافت پر قبضہ ہے منافق کا، اپنے بھی نہ باز آئے القاب چرانے سے، اپنے بھی نہ باز آئے القاب چرانے سے، سجاد کے دشمن کا انجام یہ ہونا ہے، سجاد کے دشمن کا انجام یہ ہونا ہے، خود ڈوبے گا سجدوں کا طوفان اٹھانے سے، خود ڈوبے گا سجدوں کا طوفان اٹھانے سے، کچھ چہرے کھلے دیکھے کچھ چہرے دھواں دیکھے، کچھ چہرے کھلے دیکھے کچھ چہرے دھواں دیکھے، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے، کچھ چہرے کھلے دیکھے کچھ چہرے دھواں دیکھے، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے، دنیا میں بہار۔ حضرات میں شموم عارفی صاحب تشریف لے آئے، لہذا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نہ، ارے آئیے اب آئیے، کہ سجاد کی مدحت کے اشعار سنانے سے، سجاد کی مدحت کے اشعار سنانے سے ملتی ہے خوشی دل کو اس جشن میں آنے سے، ملتی ہے خوشی دل کو اس جشن میں آنے سے، اور توقیر بھی بڑھتی ہے تقدیر بھی بنتی ہے، توقیر بھی بڑھتی ہے تقدیر بھی بنتی ہے، سجاد کی چوکھٹ پر سر اپنا جھکانے سے، سجاد کی چوکھٹ پر سر اپنا جھکانے سے، اب وہ شخص زمانے میں کیسے نہ تونگر ہو، وہ شخص زمانے میں کیسے نہ تونگر ہو، مل جائیں جسے گوہر عابد کے خزانے سے، وہ شخص زمانے میں کیسے نہ تونگر ہو، مل جائیں جسے گوہر عابد کے خزانے سے، خطبوں سے نہ کیوں کاٹیں سجاد سر باطل، خطبوں سے نہ کیوں کاٹیں سجاد سر باطل، جب ان کا تعلق ہے حیدر کے گھرانے سے، خطبوں سے نہ کیوں کاٹیں سجاد سر باطل، جب ان کا تعلق ہے حیدر کے گھرانے سے، اور بیکار کی باتوں کو کیوں نظم کیا جائے، بیکار کی باتوں کو کیوں نظم کیا جائے، کیا فائدہ مدحت کا معیار گھٹانے سے، بیکار کی باتوں کو کیوں نظم کیا جائے، کیا فائدہ مدحت کا معیار گھٹانے سے، اور کیا مدحت مولا میں حاجت ہے تصنع کی، کیا مدحت مولا میں حاجت ہے تصنع کی، کیا مدحت مولا میں حاجت ہے تصنع کی، اشعار نہیں بنتے لفظوں کو سجانے سے، اشعار نہیں بنتے لفظوں کو سجانے سے، اور سجدوں کے چراغوں سے جو نور ہے زندہ میں، سجدوں کے چراغوں سے جو نور ہے زندہ میں، ہوتا ہے کہاں ایسا شمعوں کے جلانے سے، ہوتا ہے کہاں ایسا شمعوں کے جلانے سے، اور سجاد کے ہاتھوں میں کس درجہ کرشمے ہیں، سجاد کے ہاتھوں میں کس درجہ کرشمے ہیں،
یہ بات کوئی پوچھے تسبیح کے دانے سے، سجاد کے ہاتھوں میں کس درجہ کرشمے ہیں، یہ بات کوئی پوچھے تسبیح کے دانے سے، یہ بات کوئی پوچھے تسبیح کے دانے سے۔ اور عابد کے جو پیرو ہیں وہ خوف نہیں کرتے، عابد کے جو پیرو ہیں وہ خوف نہیں کرتے ظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھانے سے، عابد کے جو پیرو ہیں وہ خوف نہیں کرتے ظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھانے سے۔ اور آیات کے پیکر میں سجاد کی مدحت ہے، آیات کے پیکر میں سجاد کی مدحت ہے، کہتا ہے قسم کھا کے قرآن زمانے سے، آیات کے پیکر میں سجاد کی مدحت ہے، کہتا ہے قسم کھا کے قرآن زمانے سے۔ بس آخری شعر ہے کہ ایمان کے گلشن سے آتی ہے نئی خوشبو، ایمان کے گلشن سے آتی ہے نئی خوشبو، ایمان کے گلشن سے آتی ہے نئی خوشبو، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے، ایمان کے گلشن سے آتی ہے نئی خوشبو، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے سے۔ چند شیخ ملاحظہ ہوں، کچھ کام نہیں بنتا باتوں کو بنانے سے، کچھ کام نہیں بنتا باتوں کو بنانے سے، مرجھائے ہوئے گل کو دریا میں بہانے سے، کچھ کام نہیں بنتا باتوں کو بنانے سے، مرجھائے ہوئے گل کو دریا میں بہانے سے۔ مطلب ہے نہ پینے سے، مطلب ہے نہ کھانے سے، مطلب ہے نہ پینے سے، مطلب ہے نہ کھانے سے، خوشیاں مجھے ملتی ہیں محفل کو سجانے سے، مطلب ہے نہ پینے سے، مطلب ہے نہ کھانے سے، خوشیاں مجھے ملتی ہیں محفل کو سجانے سے، کچھ ربط نہیں میرا شیطانوں کی ٹولی سے، کچھ ربط نہیں میرا شیطانوں کی ٹولی سے، شہدا ہوں محمد کا کہہ دو یہ زمانے سے، کچھ ربط نہیں میرا شیطانوں کی ٹولی سے، شہدا ہوں محمد کا کہہ دو یہ زمانے سے۔ دنیا نے یہ جانا کہ ہم سب ہیں علی والے، دنیا نے یہ جانا کہ ہم سب ہیں علی والے، ثابت ہوا ہے سب پر یہ نعرہ لگانے سے۔ ایک بار نعرہ لگا دی اللہ رے حیدری، اللہ شیر بنا دو، ہے دین خدا باقی نام شاہ والا بھی، ہے دین خدا باقی نام شاہ والا بھی، حاصل ہوا یہ سب کچھ احمد کے گھرانے سے، حاصل ہوا یہ سب کچھ احمد کے گھرانے سے۔ دیکھیں اس شعر کے لیے زحمت دی ہے، شیعوں کو تو زہرا نے جینے کی دعا دی ہے، شیعوں کو تو زہرا نے جینے کی دعا دی ہے، ہرگز نہیں مٹ سکتی یہ خوف زمانے سے، نہیں مٹ سکتی یہ خوف زمانے سے، بے شک۔ شیعوں کو تو مرنے کی سہنا، شیعوں کو تو جینے کی، شیعوں کو تو زہرا نے جینے کی دعا دی ہے، ہرگز نہیں مٹ سکتی یہ قوم زمانے سے۔ وہ آندھیوں کی عزت پر شمعوں کو جلاتے ہیں، وہ آندھیوں کی عزت پر شمعوں کو جلاتے ہیں، لو بجھ نہیں سکتی ہے شمعوں کو بجھانے سے، لو بجھ نہیں سکتی ہے شمعوں کو بجھانے سے۔ لو بجھ نہیں سکتی ہے شمعوں کو بجھانے سے، وہ آندھیوں کی عزت پر شمعوں کو جلاتے ہیں، لو بجھ نہیں سکتی ہے شمعوں کو بجھانے سے۔ تشریح خطیب صداقت، خطیب محفل، ادھر آئیے، ادھر تشریح، ارے ادھر آئیے، ارے آپ کی جگہ یہ ہے، جو مقصد محفل سے ادھر آئیے تشریح۔ محفل کو خطاب فرمائیں۔ عرض کیا حضور نے، وہ آندھیوں کی عزت پر شمعوں کو جلاتے ہیں، لو بجھ نہیں سکتی ہے شمعوں کو بجھانے سے۔ اور یہ شعر کے لیے زحمت دی ہے، پائی ہے فرشتوں نے خدمت سے بڑی عزت، پائی ہے فرشتوں نے خدمت سے بڑی عزت، ارے جھولے کو جھلانے سے چکی کو چلانے،
پائی ہے فرشتوں نے خدمت سے بڑی عزت، جھولوں کو جھلانے سے، چکی کو چلانے سے، جھولے کو جھلانے سے، چکی کو چلانے سے۔ اور شیر ملازاؤ کہ فرش غم سرور پر بدعت کے لگے فتوے، فرش غم سرور پر بدعت کے لگے فتوے، بعد آئیں گے کیا شیعہ یہ فرش بچھانے سے، بعد آئیں گے کیا شیعہ یہ فرش بچھانے سے۔ ارے کیوں بند کیا بانی، کیوں بند کیا پانی فرزند پیمبر پر، کیوں بند کیا پانی فرزند پیمبر، کیا اجر نہیں ملتا پانی کے پلانے سے، کیا اجر نہیں ملتا پانی کے پلانے سے۔ اور شیخ ملازاؤ کہ ہے صفحہ عالم پہ رحمت کی گھٹا چھائی، ہے صفحہ عالم پہ رحمت کی گھٹا چھائی، دنیا میں بہار آئی سجاد کے آنے ہے فخر مشیت کو، ہے ناز عبادت کو، اور زنجیر نے کیا روکا سجادہ بچھانے سے، زنجیر نے کیا روکا سجادہ بچھانے سے۔ اور شیر ملازاؤ سجاد نے خطبوں سے دربار ہلا ڈالا، سجاد نے خطبوں سے دربار ہلا ڈالا، کیا خون شہادت بھی چھپتا ہے چھپانے سے، سجاد نے خطبوں سے دربار ہلا ڈالا، کیا خون شہادت بھی چھپتا ہے چھپانے سے۔ ارے سیرت ہے محمد کی، صورت ہے محمد کی، یکساں ہے ملا جو بھی عصمت کے گھرانے سے، یکساں ہے ملا جو بھی عصمت کے گھرانے سے۔ داماد ہیں شبر کے فرزند ہیں سرور کے، داماد ہیں شبر کے فرزند ہیں سرور کے، اعلیٰ ہے نسب ان کا کہہ دو یہ زمانے سے، ہے نام علی ان کا سجاد لقب ان کا، امداد بھی کرتے ہیں یہ غیبی خزانے سے، امداد کرتے ہیں یہ غیبی خزانے سے۔ اب پڑھتے ہیں صحیفے کی ہم لوگ دعائیں جب، پڑھتے ہیں صحیفے کی ہم لوگ دعائیں جب، براتی مرادیں ہیں لو اس سے لگانے سے۔ اور دو شعر کی اور زحمت ہے کہ کنبے کی حفاظت کی تھی فکر جو عابد کو، کنبے کی حفاظت کی تھی فکر جو عابد کو، باز آئے نہ قید ہو کر یہ ذمہ اٹھانے سے، باز آئے نہ قید ہو کر یہ ذمہ اٹھانے سے۔ مداح ہے عابد کا نازاں ہے عزیز اس پر، مداح ہے عابد کا نازاں ہے عزیز اس پر، اور ملتا ہے ثواب اس کو اس بزم میں آنے سے، مداح ہے عابد کا نازاں ہے عزیز اس پر، ملتا ہے ثواب اس کو اس بزم میں آنے سے۔ اور اب میں حضب رسول گزارش کر رہا ہوں خطیب محفل، خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی ذہنی صاحب اللہ کی خدمت میں تشریف لائے اور محفل کو خطاب فرمائے بآواز بلند نعرہ تلوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سید الوصیین مولانا وحادینا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، صلوات۔ یار محترم، بہت ہی مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹھنڈک بھی بہت ہو رہی ہے اور آپ حضرات قصیدے سے پہنچ چکے، بہرحال مجھے حکم ہوا کہ میں جلدی آ جاؤں تو میں حاضر ہو گیا، اور امامت کی گفتگو کی
اور امامت کی گفتگو اسی لیے کی کہ امامت اس شے کا نام ہے کہ جس میں اللہ نے ساری کائنات کو جمع کر دیا. جیسے قرآن نقطے میں جمع ہے ویسے ہی کائنات امام میں جمع ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو ہر شے کا ایسا ہم نے امام مبین میں کر دیا. اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ امام مبین سے مراد کون ہے. کسی نے کتاب مبین کو سامنے رکھا اور کسی نے اور چیزوں کو بیان کیا، لیکن رسول خاموش رہے. جب مولائے کائنات مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں ساری کائنات جمع ہو جائے. اور مولائے کائنات کے لیے ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو مجمع موجود ہے اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام مبین سے مراد مولا علی ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے تو ہم دائرہ شیعت سے باہر ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم جو امام مانتے ہیں اور امام مبین کہتے ہیں وہ مولا علی ہی کو کہتے ہیں. لیکن غیروں نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ صاحب حضرت علی ہی امام مبین ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیے سامنے کی بات ہے کہ ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا. کہاں جمع کر دیا؟ کہ امام مبین میں جمع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے جہاں جمع ہوئی وہی امام ہے، اور امام وہ ہے کہ جس میں ہر شے جمع ہے. اب یہ کہ حضرت علی علیہ السلام ہی امام مبین ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ علی جب منبر پر بیٹھے تو آواز دی پوچھو جو پوچھنا ہے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اگر ہر شے یہاں جمع نہ ہوتی تو کیسے کہتے پوچھو جو پوچھنا ہے. دیکھیے پوچھو جو پوچھنا ہے اس کو بہت ہی سامنے کی بات ہے کہ اس کو لوگ بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا صاحب یہ کون سی بات ہوئی. ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے کہہ دیتا ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے. لیکن کبھی آپ غور فرمائیں کہ ایک استاد شاگرد سے کہہ دیتا ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے. ہمارے عزیز صاحب تشریف فرمائیں، پروفیسر ہیں، یہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آ کے سامنے بیٹھ گیا اور جب سامنے آ کے بیٹھ گیا تو اسے پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر آیا اور وہ کہتا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے. تو وہ بچہ پوچھے گا کیا؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا پوچھے گا. تو انہوں نے کہا صاحب 1 2 3 یہی سب 4 چیزیں پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ ABCD بتا دیجئے، یا یہ کہ کچھ اور پوچھ لے گا، الف ب پوچھ لے گا. تو اب ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے کہہ دیا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، تو اب وہ پوچھے گا تو میتھمیٹکس کا سوال بھی پوچھ سکتا ہے، انگلش بھی پوچھ سکتا ہے، ہندی بھی پوچھ سکتا ہے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. ایک بچہ ہے اس کے سامنے بات ہو گئی. لیکن اگر آپ غور کریں کہ کسی یونیورسٹی میں بیٹھ کے کوئی صاحب کہہ دیں پروفیسرز کے درمیان کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے اگر کہہ دیں کہ پوچھو جو پوچھنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دعویٰ وہی ہے. یہاں بھی بچہ کے سامنے ایک استاد کہہ رہا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے، اور پروفیسرز کے سامنے بیٹھ کے بھی لازمی کہہ رہا ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے. جملے وہی ہیں لیکن یہ کہ فرق ہو گیا اس لیے کہ وہاں پروفیسرز موجود ہیں، پروفیسرز موجود ہیں تو ان کا صاحب یہ کیمسٹری کے ہیں، یہ فزکس کے ہیں، یہ میتھمیٹکس کے ہیں، یہ انگریزی کے ہیں. وہاں بیٹھ کے ہم نے کہہ دیا پوچھو جو پوچھنا ہے تو میتھمیٹکس والا میتھمیٹکس لے کے کھڑا ہو گیا، کیمسٹری والا کیمسٹری لے کے کھڑا ہو گیا. اور طلب ہے یا نہیں ہے بھئی ہر آدمی اپنی اپنی لائن سے سوال کرے گا تو وہاں کھڑے ہو کے وہی کہہ سکتا ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے کہ جس کو سب آتا ہو. دیکھیے جس کو سب آتا ہو، کیمسٹری بھی جانتا ہو، فزکس بھی جانتا ہو، ساری چیزیں جانتا ہو، تب وہ کہہ سکتا ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے. دیکھیے جملے وہی ہیں لیکن یہ کہ دعوے میں فرق ہو گیا. دیکھیے دعوے میں فرق ہو گیا. علی نے کوفے کے منبر سے آواز دی پوچھو جو پوچھنا ہے. دیکھیے پوچھو جو پوچھنا ہے یہ بہت بڑا دعویٰ تھا. لوگوں نے اس کے مقابلے میں لوگوں کو لانا شروع کیا. تو اب کون آتا ہے اس مقابلے میں؟ اس لیے کہ جو بچیوں سے مسئلے پوچھیں وہ کہاں دعویٰ کر سکتے تھے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مقابلے میں آ نہیں پایا تو علی کے دعوے کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے لوگوں نے اپنے معیار کو گرا لیا. نہیں توجہ فرمائے، آپ نے اپنے معیار کو گرایا اس لیے کہ علی کے دعوے کی اہمیت کو گھٹا نہیں سکتے تھے، لہٰذا اپنے معیار کو گھٹا لیا. اپنے معیار کو گھٹا لیا تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ لکھا جائے گا کہ دعویٰ تو کیا مگر کیسوں کے سامنے کیا. اس لیے کہ علی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا پوچھو جو پوچھنا ہے. اب جو کہا پوچھو جو پوچھنا ہے تو پوچھنے کے لیے کیسے کیسے کھڑے ہوئے. یہ بتائیے ہماری مٹھی میں کیا ہے؟
یہ بتائیے ہم کھا کے کیا آئے ہیں، یہ بتائیے کہ ہماری جیب میں کتنے پیسے رکھے ہیں، یہ بتائیے کہ آج ہم نکلے تو کئے قدم چلے. پوری توجہ سنیے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے سوال کرنا شروع کیے، آپ لوگ غور کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے لکھا اور تاریخ نے لکھا کہ اصل میں لوگ بڑے بھولے تھے، بھولے نہیں تھے، بڑے مکار تھے. آپ غور کر رہے ہیں، یہ مکاری کے سوال تھے کہ صاحب یہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. کیوں؟ جانتے تھے کہ علی کے مقابلے میں ہم کسی کو لا نہیں سکتے ہیں. جب لا نہیں سکتے ہیں تو سامعین کا اسٹیٹس گرا دیا جائے تو تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ دعویٰ تو کیا مگر جناب کیسوں کے سامنے کیا. ایسے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھ رہے تھے، یہ تو کوئی بھی بتا سکتا تھا. لہٰذا جب علی کے دعوے کی اہمیت کو گرانا چاہا تو پھر علی نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے جبریل کی طرف دیکھا. تمہارے استاد ہیں، جاؤ. نہیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی، تمہارے استاد ہیں، جاؤ. اب اسی مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے یہ سوال کیا کہ یا علی، آپ نے دعویٰ فرمایا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، تو اب یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ بس جیسے ہی کہا جبریل کہاں ہے، علی مسکرائے اور مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، سامنے دیکھا اور فرمایا تو ہی جبریل ہے. دیکھیں، تو ہی جبریل ہے. اب یہاں پہ لوگوں نے لکھا کہ صاحب وہ اصل میں جبریل کو ڈھونڈ رہے تھے. آپ غور کر رہے ہیں، اگر علی ڈھونڈنے لگیں کسی شے کو تو قرآن غلط ہو جائے. وہ تو کہہ رہا ہے ہر شے جمع ہے. جب ہر شے جمع ہے تو ڈھونڈنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، ڈھونڈنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ پھر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا صاحب دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. وہاں جب نظر نہیں آئے تو زمین کی طرف دیکھا، یہاں بھی دیکھ رہے تھے. آپ غور کر رہے ہیں، علی دیکھ نہیں رہے تھے، سب کو دکھا رہے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو ہماری نظروں اور قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں کے درمیان جو کچھ تھا سب دیکھا اور سب دیکھ کے پہچانا. اور پھر جب زمین کی طرف دیکھا تو تحت الثری تک دیکھا اور ہر ذرے کو دیکھ کے پہچانا. اور پھر دائیں جانب دیکھا تو پھر ساری کائنات کو دیکھا، بائیں جانب دیکھا تو ساری کائنات کو دیکھا اور ایک ایک شے کو دیکھتے گئے اور پہچانتے گئے. یہ درخت ہے، یہ جبریل نہیں ہے. یہ ہوا ہے، یہ جبریل نہیں ہے. یہ ستارہ ہے، یہ جبریل نہیں ہے. یہ عرش اعظم ہے، یہ جبریل نہیں ہے. اور جب سامنے دیکھا تب دیکھا کہ یہ انسان نہیں ہے، جبریل ہے. لہٰذا سب کو دیکھ کے پہچان کے بتایا کہ تو ہی جبریل ہے. لیکن اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ تو جبریل ہے تب بھی جواب ہو جاتا، مگر علی کے علم کا اندازہ ہوتا، مگر وسعت علم کا اندازہ نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بس دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ امامت ہے اور امامت ہی کے ذریعے عبادت، اس لیے کہ عبادت کی زینت کو ہی امامت کہتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امامت کہتے ہی ہیں عبادتوں کی زینت کو. اسی لیے جو آج امام آیا ہے اسے زین العابدین بھی کہتے ہیں، سید الساجدین بھی کہتے ہیں. اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے آپ کے لیے تو میں ایک بات آپ کے سامنے پر عرض کر دوں اور بات کو مکمل کر دوں. ماشاءاللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آل محمد سے محبت کرنے والے. لیکن ایک فلسفہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. زمانے کی سب کچھ سمجھ میں آیا ہے مگر امامت سمجھ میں نہیں آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی امامت کی فضیلت ہے کہ اس چھوٹی سی عقل میں ساری کائنات سمجھ میں آ جاتی ہے مگر امامت یہ عقل میں نہیں آتی. اس لیے کہ یہ بھی امام کی ایک فضیلت ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے کہ چھوٹا سا ذہن اور اتنا بڑا امام کیسے آ جائے گا، کیسے سمجھ لے گا. آپ غور کر رہے ہیں. اب یہاں کے اوپر کبھی آپ غور کریں کہ ہمارے جو چوتھے امام ہیں ان کے سلسلے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی بات پر گفتگو ہوتی ہے کہ عبادتیں وابستہ ہیں، سجدے وابستہ ہیں. پوری توجہ سنیے کہ سجدے وابستہ ہیں، عبادتیں وابستہ ہیں، صبر کا بیان ہوتا ہے. ساری چیزیں یہی سب چیزیں بیان ہوتی ہیں، آنسو بیان ہوتے ہیں. لیکن امام کی شجاعت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس بات پر کہ امام کی شجاعت کیسی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ
ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہننے کے بعد منبر پر آ کے ظالم کو ظالم کہہ دینا، اس سے بڑھ کے کوئی شجاعت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے اس وقت کو، بہت غور سے سنیے گا کہ امام نے خطبہ دیا، یزید کے دربار میں خطبہ دیا، بہت ہلکے میں لوگ بیان کر دیتے ہیں خطبہ دیا۔ جو خطبے کی بات ہوتی ہے تو بس دو ہی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ بڑی چپتی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب امام خطبہ دے رہے تھے تو ایک یزید کا مؤذن تھا جس کو یزید کے حکم ملا اور اس نے اذان دینا شروع کر دی۔ دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن آپ کبھی محسوس کیجیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب ایک طرف ایک یزیدی تھا اور ایک طرف امام حسین کا بیٹا تھا۔ امام حسین کا بیٹا منبر پر تھا، یزیدی مؤذن فرش پر تھا، اس نے اذان دینا شروع کی۔ اب اس واقعے کو جب لوگوں نے بیان کیا ہے تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یزیدیوں کا بولنا بیان کرتے ہیں اور امام کا خاموش ہو جانا بیان کرتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بات کہاں جا رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ یزید نے مؤذن سے اذان دلوائی۔ پہلی بات میرا ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر کہیں کسی کو مل جائے تو وہ مجھے بتا دے کہ یہ مؤذن تھا کون، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا، اس سے پہلے یہ اذان دیتا تھا تو کہاں اذان دیتا تھا، اس کے بعد اس نے کوئی اذان دی یا نہیں دی۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں، سارے پہلوؤں پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ یہ آیا ایک دم سے اس نے اذان دینا شروع کر دی اور اس کے بعد یہ کہ وہ اذان کا وقت تھا بھی یا نہیں تھا، یہ بھی غور طلب ہے کہ وقت تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیے بالکل شام ہو رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا ہے، بالکل شام ہو رہی تھی۔ اگر وقت اذان ہوتا تو امام سجدے میں ہوتے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ سجدے میں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اذان جو ہو رہی تھی بے وقت ہو رہی تھی۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ سارے پہلوؤں کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ بے وقت اذان ہو رہی تھی۔ اور یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مسلمانوں میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، ہمارے ہاں 3 وقت اذان دی جاتی ہے، لیکن کبھی آپ اس رخ کے اوپر بھی دیکھیے گا کہ ان کے ہاں ہر نماز کا وقت ہماری نماز کے بعد ہے، لیکن مغرب کا وقت ان کے ہاں پہلے ہے، ہمارا بعد میں ہے۔ کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ صبح کا وقت ہمارے ہاں پہلے آ جاتا ہے، ان کے ہاں بعد میں اذان ہوتی ہے۔ ظہر کے وقت پر ہمارے ہاں پہلے اذان ہوتی ہے، ان کے ہاں بعد میں اذان ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں بعد میں اذان ہوتی ہے۔ جمعے کا بھی معاملہ یہی ہے، ہمارے ہاں پہلے ہے، ان کے ہاں بعد میں ہے۔ ہر جگہ بعد میں آنے والے یہ مغرب میں پہلے کیسے آ گئے؟ دیکھیے میرا ایک سوال ہے بھائی، انسان کو سوچنا چاہیے، ایک لاجک ہے، بڑی غور طلب ہے۔ اصل میں یہ جو اذان مغرب کے وقت پر پہلے دیتے ہیں یہ یزیدی مؤذن کی پیروی ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، پوری توجہ سنیے گا کہ بھائی ایسا کیا ہے مسئلہ۔ اس لیے کہ وہ وقت اذان نہیں تھا جس وقت اذان ہو رہی تھی، لہذا آج تک بے وقت اذان دے رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ اذان اس لیے دلوائی گئی تھی کہ امام خاموش ہو جائیں، فضائل آل محمد دنیا تک نہ پہنچیں، مصائب حسین دنیا تک نہ پہنچیں، امام خاموش ہو جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اذان دینے لگا، اگر امام خاموش ہو گئے جیسا لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام خاموش ہو گئے، امام خاموش ہو گئے، تو امام خاموش ہو گئے وہ چیختا رہا۔ یہ بھی تو غور طلب ہے کہ اگر وہ چیختا رہا اور امام خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا جملہ میں کہہ نہیں سکتا، اور امام کے مقابلے میں کوئی کامیاب ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا، پوری توجہ سنیے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس نے اذان دی، کہاں اذان دی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اذان نبی کی نبوت تک پہنچی تو فوراً امام بولے، اور امام نے پلٹ کے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا کہ یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر تو کہے کہ یہ تیرے جد تھے تو تو جھوٹا، اور اگر تو کہے میرے جد تھے تو جس کے جد تھے ان پر یہ ظلم کر کے تو ظالم ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح سے تجھ پر لعنت ہے۔ دیکھیے یہ خطبہ یہاں سے پھر جاری ہو گیا۔ اب میرا سوال ہے کہ اس کے بعد اس نے اذان کو مکمل کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے مکمل کیا یا نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب اس کے بعد اذان تو نہیں ملتی ہے، امام کا خطبہ ملتا ہے۔ تو بات الٹی نہ کہیے بلکہ صاف صاف کہیے کہ مؤذن خاموش ہو گیا، امام کا خطبہ جاری ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور بابا بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ محترم یہ جناب سید سجاد ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ، اور شاید اسی لیے امام کو زین العابدین بھی کہا گیا ہے، سید الساجدین بھی کہا گیا۔ اور کس عالم میں عبادت کی ہے؟ بھئی ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ کس عالم میں عبادت کی ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ جہاں مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہوں، وہاں سید سجاد سر سجدے میں رکھے ہوئے۔ شاید اسی لیے کاظم جلولی نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی۔ اور خدا کی قسم ایسے عالم میں سجدہ کر کے خدا کی وحدانیت کو بچایا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بچایا۔ بس عزیزان محترم، آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں امام نے کائنات میں قدم رکھا، اور آئیے امام کی آمد کا جشن ہے، لہذا دعا کریں کہ خداوند عالم حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو خداوند عالم جلد از جلد صدقے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے معاف فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ ساتھ عزت کے اپنے گھروں کی ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ دعا یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔